السلام علیکم۔ آپ اس انسان کو نظر انداز کرو گے مگر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سامنے والا انسان وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، وہ آپ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے اور یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہو کہ آپ اسے اگنور کریں، آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو وقت دیں، آپ کا دل نہ چاہے تو آپ اس کو وقت نہ دیں، تو آپ نے آج کی ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور نیچے ایک اچھا سا کمنٹ وہ بھی لکھ دیجئے۔ اچھا جی، دیکھیے یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ایک بندہ وہ اگر آپ کو وقت دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، محبت دے رہا ہے، آپ کی ساری خواہشات پوری کر رہا ہے، ہر طرح سے وہ آپ کے معیار پر پورا اتر رہا ہے، لیکن آپ اس بندے کی قدر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی کا ذرا تھوڑا سا انالیسس کریں کہ جس انسان کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی اب ایک ذاتی زندگی ہے اور آپ کے اندر تھوڑی سی ایگو ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، غصہ ہے، سب کچھ ہے، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے وقت کی بھیک مانگتے ہوں گے، ایون کہ آپ کے فیملی ممبر ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی قریبی دوست ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ یار ہمیں وقت دے دو، یار آؤ آج مل کر تھوڑی پارٹی کر لیں، آؤ آج گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان کی پارٹی میں نہیں جاتے، آپ ان کو وقت نہیں دیتے۔ آپ کے مائنڈ میں صرف اور صرف یہ انسان ہوتا ہے کہ بس یہ میرے سے بات کر لے تو میری عید ہو جانی ہے، یہ میرے سے بات کر لے تو مجھے خوشی مل جانی ہے۔ لیکن یہ بندہ یہ آپ کو ذلیل کرتا ہے، ٹکے کی عزت آپ کی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آپ بھاگ اس کی طرف رہے ہیں۔ اس سائیکالوجی کو تھوڑا سمجھے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کائنڈلی۔ ایک طرف سے محبت آپ کو مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، آپ جائیں تو وہاں پر نیچے چادریں بچھائیں، لوگ پھول نچھاور کریں آپ کے اوپر، لیکن وہاں پر آپ نہیں جا رہے۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ جہاں پر آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، جہاں پر آپ کی عزت نہیں کی جا رہی، جہاں پر آپ کی قدر نہیں کی جا رہی۔ تو اب اگر ایک نارمل انسان، ایک لے مین، وہ تو دیکھے گا، وہ سمجھے گا کہ یار ایک جگہ جہاں مجھے عزت نہیں مل رہی، جہاں مجھے محبت نہیں مل رہی، تو میں ایسی جگہ پر کیوں جاؤں؟ جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی وہ کوٹیشن بھی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں آپ کو سونے چاندی کے برتن میں کھانا دیا جائے لیکن وہاں پر آپ کی عزت نہ ہو تو وہاں پر کھانا نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، ہزار بار آپ کو کوئی بندہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی وہ تیری عزت نہیں کرتا، تیری قدر نہیں کرتا، وہ دی جان چھاٹ دے، لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ بات نہیں آنی، آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آنی۔ الٹا جو بندہ آپ کو ایڈوائز کرے گا، جو بندہ آپ کو سمجھائے گا، آپ کو اس کے اوپر غصہ آئے گا، آپ اس کو دو چار سنا دیں گے، لیکن جائیں گے پھر بھی ادھر۔ اب کیا ہوگا کہ جتنی اگنورنس آپ کو ملے گی، جتنا آپ کو ریجیکٹ ملے گا، جتنی آپ کو ریجیکشن ملے گی، آپ اور الٹا آگے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ یہی سائیکالوجی اس انسان نے آپ کے اوپر اپلائی کی تھی اور آپ نے اب اسی سائیکالوجی کو سمجھ کر اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ دیکھیں، جہاں سے آدمی کو ریجیکشن ملتی ہے نا، آدمی اسی کی طرف جاتا ہے۔ اور سیکنڈ بات یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے اور وہ بڑا ایک سٹرونگ انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی کمزوری، کوئی ویکنس وہ آپ کو نہیں پتا۔ وہ جب بھی آپ کو ملے گا وہ اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ مین شو کرے گا کہ میں بڑا پرفیکٹ ہوں، میری زندگی بڑی پرفیکٹ ہے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، ٹھیک ہے، کوئی میری زندگی میں آئے چلا جائے مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک مضبوط انسان، حالانکہ جتنا مضبوط انسان ہو اس کی زندگی سے کوئی انسان جائے گا جس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوگی، اس کو فرق پڑے گا، بے شک فرق آپ کو دکھائی نہ دے، وہ آپ کو بتائے نہ، لیکن اندر سے ہر انسان کو فرق پڑتا ہے۔ بھائی جان، ہر انسان کے اندر دل ہے، ہر انسان کے اندر ایموشن ہے۔ میں بھی کوئی ایک پتھر دل انسان ہو، بے حس انسان ہو،
ٹھیک ہے، تو اس کو فرق نہ پڑے، کیونکہ جس کا مقصد ہی ٹوٹلی ایسا ہو کہ میں نے اس بندے کو یوز کرنا ہے، اس بندے کے ساتھ ٹائم پاس کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو فرق نہ پڑے. لیکن ایک نارمل انسان، ایک ہیلدی انسان، اسے فرق پڑتا ہے، جو کہ تھوڑی بہت بھی ایمپتھی رکھتا ہے، تھوڑے بہت بھی اپنے اندر احساسات، ایموشن رکھتا ہے، اس کو ضرور فرق پڑے گا. اس کو تو اس بات سے بھی فرق پڑے گا کہ یار کسی نے مجھے سخت جملہ بول دیا ہے، یا میں نے کسی کو سخت جملہ بولا ہے تو اس بندے کو کتنی تکلیف ہوگی. وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتا ہے. تو کسی کا زندگی سے نکل جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ جو آدمی اپنے آپ کو پرفیکٹ شو کرتا ہے، ہماری اٹریکشن اس بندے کی طرف زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں. 2 بندے ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے جو انسان آپ کی زندگی میں ہے، یہ جب بھی آپ کو ملے گا یہ اپنی کمزوریاں آپ کو بتائے گا. گلے شکوے ہوں گے اس کی زندگی میں، پریشانیاں ہوں گی، رونا دھونا ہوگا. اچھا، کبھی آپ پریشان ہوں گے، آپ کا اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی فیملی ایشو ہوگا، جب میں بھی آپ کا موڈ نہ ہو کسی دن اس کی بات سننے کا. اب یہ بندہ آپ کے سامنے آئے اور اپنی پریشانی بتائے، آپ کہیں کہ یار بھائی خدا کا واسطہ ہے آج خاموش ہو جا، میں نے نہیں سننی تیری بات، مجھے نہیں دینا آپ کو ٹائم. یہ بندہ کیا کرے گا؟ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا. کیا آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا آپ کو اس بندے کے اوپر ترس آئے گا؟ آپ کہیں گے کہ یار میری طرف سے تو بھاڑ میں جا، مر جا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، لیکن آپ اس سے اور زیادہ آگے سپیڈ سے بھاگیں گے کہ یار یہ کیا مصیبت میرے پیچھے آ گئی ہے. آپ جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. اب یہاں پر جو دوسرا انسان ہے، یہ ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتا ہے، ہمیشہ اپنی زندگی کو پرفیکٹ بناتا ہے، خوش رہتا ہے. آپ جب اس سے ملتے ہیں تو یہ آپ کو بھی خوش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جتنی دیر آپ کی اس بندے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے یہ خود بھی ہنستا رہتا ہے، آپ کو بھی ہنساتا ہے، اور کوئی اپنی کمزوری آپ کے سامنے شو نہیں کرتا. اب ذرا بتائیے آپ کس انسان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کریں گے؟ ظاہری بات ہے جو بندہ آپ کو خوش کرتا ہے، خوش دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، آپ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے. اور یہ بھی ایک سائیکالوجی ہے، ایک ریسرچ کی گئی تھی، میں نے کسی بک میں پڑھی تھی کہ ایک آدمی نے صبح یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں میں سب کو جناب مسکرا کر سلام کرے گا. تو اس نے ایسا ہی کیا. صبح سے وہ نکلا اور جو بندہ اس کو ملا تو سارا گاؤں پھر مسکرا رہا تھا. شام کو گھر آیا تو سارا گاؤں مسکرا رہا تھا. اتنا مطلب ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے کہ ایک آدمی اگر خوش ہوتا ہے. اور یہ آپ بے شک کبھی آزمائش کر لیجئے گا، اس بات کو آزمائیے گا کہ آپ کسی ایونٹ میں جائیں، کسی گیدرنگ میں جائیں، میں بھی کوئی شادی کا ایونٹ ہو، کوئی اور ایونٹ ہو، ایک بندہ جس کے چہرے پر اسمائل ہوگی نا، جو مسکرا رہا ہوگا، اس کے گرد نا میلہ ہوگا، اس کے گرد لوگ اکٹھے ہوں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کے قریب آنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ایک بندہ مسکرا رہا ہوگا نا تو ساروں کے چہرے پر اسمائل ہوگی، سارے مسکرا رہے ہوں گے. اب ایک ان نون پرسن ان کو دیکھے گا تو وہ بھی اسی محفل میں جائے گا، وہ بھی انہی کی طرف اٹریکٹ ہوگا کہ میں وہاں جا کر بیٹھوں، اس محفل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب ایک بندہ ہے، بے شک جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنے مرضی اس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوں، اس کے پاس آئی فون ہو، واچز ہوں، اچھے جوتے ہوں، اچھی گاڑی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر وہ کسی ایونٹ محفل میں جائے اور وہ بالکل اس طرح پریشان ہو، منہ اس کا لٹکا ہوا ہو، بالکل سیڈ، تو میرا خیال ہے کوئی بندہ اس کا سلام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی میں دکھ، تکلیف، چیلنجز ہر انسان کی زندگی میں ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، گورا ہے، کالا ہے، قد بڑا ہے، چھوٹا ہے، کسی بڑے خاندان کا ہے، نچلے خاندان کا ہے، کسی بھی کاسٹ، کسی بھی جگہ دنیا میں کسی بھی حصے میں رہتا ہے، کوئی بھی زبان سمجھنے والا ہے، کسی بھی ریلیجیس سے وہ تعلق رکھتا ہے، غم
پریشانی، مسکراہٹ، آنسو ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ہر بندہ نا اب فرق ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی پریشانی اس کو چہرے پر سجاتا ہے، ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آج جو ہیں وہ حاجی صاحب پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی پریشانی وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ان کا ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ سلیوشن کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا کے سامنے جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، تو بے شک ان کو ہنسی نہ آ رہی ہو، لیکن وہ آرٹیفیشل طور پر مسکراتے ہیں، لوگوں کو یہ شو آف کرواتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں، میں بڑا خوش ہوں اپنی زندگی سے، میں بڑا ہیپی ہوں۔ بے شک آرٹیفیشل طریقے سے وہ مسکرا رہا ہو، آرٹیفیشل طریقے سے اس نے اپنے چہرے پر اسمائل رکھی ہو، لیکن لوگ اس کی طرف آئیں گے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر 5 سیکنڈ مسکرانے سے آپ کی سیلفی اچھی آ سکتی ہے، تو ساری زندگی مسکرانے سے آپ کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن تب جب آپ مسکرائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو آپ کا کام کرنے والا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویکنس کسی بندے کو نہیں بتانی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو اتنی لمبی تمہید آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو اپنی ویکنس نہیں بتانی۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ تجسس میں رکھنا ہے۔ اگلا بندہ آپ کی کھوج میں، آپ کی سرچ میں اس کی تلاش کرے، وہ آپ کو جاننے کی کوشش کرے کہ یار اس بندے سے کوئی نئی بات مل جائے۔ آپ نے ویکنس بتا دی، ساری اپنی کمزوریاں، ساری باتیں، سارا گند جو اندر بھرا پڑا ہے وہ سارا اگر نکال کے پھینک دیا، تو پھر تو ظاہری بات اس بندے نے آپ کو اگنور کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ 2 کام کریں گے، ٹھیک ہے، ایک اس بندے کو آپ وقت کم دیں گے، دوسرا اپنی ویکنس نہیں بتائیں گے، ٹھیک۔ اب ٹائم کم دینے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ نا یار ڈپینڈ ہو جاتے ہیں ایک انسان کے اوپر، اب اسی انسان کو وہ اپنی دنیا سمجھ لیتے ہیں، اسی انسان کے اوپر ان کی خوشیاں ڈپینڈ ہوتی ہیں، اسی انسان کے ساتھ وہی ان کا سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ انسان ان کی زندگی میں نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی میں تو کچھ اچھا ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو مظلوم شو کرواتے ہیں کہ بس ساری کائنات خوش ہے، ہم دکھی ہیں۔ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں، ان کی خوشیاں، ان کے غم ایک جگہ پر ایک انسان کے اوپر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ مل جائے تو وہ خوش ہیں، وہ ہیپی ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہے، وہ تھوڑا سا چلا جائے، اگنور کر دے تو وہ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ٹائم کم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ تھوڑے وافر مقدار میں ہونے چاہیے، تھوڑے تھوڑے ایموشن ہر جگہ پر ایڈ کریں گے تو ان کا فائدہ ہوگا۔ ایک جگہ ایموشن ایڈ کر دیں گے تو وہ بندہ گیا تو پھر مطلب آپ ہی گئے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اپنا کوئی بزنس بھی کروں تاکہ میری کچھ ارننگ بھی ہوتی رہے، اور میں نے ایک موبائل فون بھی لینا ہے۔ اب آپ کے پاس نا 2 آپشن آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یار میں ایک اچھا سا مہنگا سا موبائل فون لے لیتا ہوں اور میں انٹرنیٹ پر کام کروں گا، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سے میں پیسہ کماؤں گا۔ تو 1,00,000 کا موبائل فون ہوگا تو اس کا اچھا کیمرہ ہوگا، میموری اچھی ہوگی، تو اس کے اوپر انٹرنیٹ وہ تیز چلے گا، تو میں اچھا موبائل لیتا ہوں۔ اب جو سمجھدار بندہ ہوگا نا وہ کہے گا کہ یار میں نارمل 15-20 ہزار کا موبائل فون لے لیتا ہوں، کام کروں گا، تھوڑا سا آف لائن انویسٹمنٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بعد میں پیکیجز لگانے ہوتے ہیں، موبائل فون اللہ نہ کرے خراب ہو جائے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور آن لائن کام کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے ارننگ آنے میں، تو میں تھوڑا سا آف لائن کام کر لیتا ہوں، تو وہ تھوڑی تھوڑی جگہ پر انویسٹمنٹ کر لے گا۔ اب ایک جگہ اگر ایک بندے نے 1,00,000 کا موبائل فون لے لیا، اللہ نہ کرے راستے پر آتے ہوئے وہ موبائل فون کہیں پر گر جائے، ٹوٹ جائے، تو 1,00,000 گیا، سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ یا پھر اگر وہ بندہ کراچی میں رہتا ہے تو کوئی گن پوائنٹ پر آ کر اس سے موبائل چھین کر لے گیا، تو کراچی کا نام ویسے میں نے اسپیسیفک لے لیا، ہر جگہ پر ایسے ہوتا ہے، جس آدمی کا جہاں پر داؤ لگ جائے، تو اس سے کسی نے موبائل فون چھین لیا یا اس کا موبائل فون ٹوٹ گیا تو اس کے تو سارے خواب گئے۔ اس لیے
ایک جگہ پر انویسٹمنٹ کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ ایک انسان آپ کی زندگی سے، یار بے شک وہ نہ جائے آپ کی زندگی سے، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ یہ بندہ تو کبھی کہیں جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک، کلو نفس ذائقۃ الموت، پھر کیا ہوگا؟ مطلب ایک زندہ انسان وہ آپ کی زندگی سے چلا جائے ناراض ہو کر، کوئی جھگڑا وغیرہ کر کے، اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ یار وہ بندہ واپس آ جائے گا، اگر میں نے نہ منایا تو وہ مجھے منا لے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ جو دنیا سے ہی چلا گیا پھر وہ کیسے آئے گا؟ وہ تو صرف خیالوں میں، خوابوں میں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک جگہ پر انویسٹمنٹ نہ کریں، اور ہر بندے کو نا اپنی اوقات میں رکھیں، اور کسی کو اپنی ویکنس نہ بتائیں۔ یہ جو آج آپ کا دوست ہے، وہ کہتے ہیں نا، بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کسی کی، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے راز آپ کے دشمنوں تک نہ پہنچیں تو وہ باتیں آپ اپنے دوستوں کو بھی نہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ اگین ایک حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان سے جتنی زیادہ محبت ہو سکتی ہے اس سے اتنی زیادہ نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو آج آپ کا دوست ہے کل یہ آپ کا دشمن بن سکتا ہے، اور یہی پھر اپنے ہوتے ہیں مارنے والے، کیونکہ ان کو آپ کی ساری ویکنسز سب کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو کام اگر آپ کریں گے تو کوئی بھی انسان وہ آپ کو اگنور نہیں کر پائے گا، بلکہ آپ اس کو اگنور کریں گے تو وہ اور آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ جب تک آپ ان دو باتوں پر عمل کریں گے تو ایسا آپ کو رزلٹ ملے گا، لیکن اگر آپ نے ان دو باتوں کے اپوزٹ کرنا شروع کر دیا، اس کو ٹائم بھی دیا، اس کو اپنی ویکنس بھی بتائیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ریورس ہو جانی ہیں۔ پھر وہ بندہ آپ کو اگنور کرے گا اور آپ نے اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ فیصلہ آپ کا، آپ کو کیا کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔